اور یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آ جائے گا. ہم انتظار کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی دونوں ایوانوں میں ہم اس حق کے لیے اپنا علم بلند کریں. سر یہ لوڈ شیڈنگ اور گیس لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت تنگ ہیں. آئندہ الیکشن میں آپ کس طرح کامیابی حاصل کریں گے؟ دیکھیں اس کا عوام کو معلوم ہے کہ جو ایک جو اقتصاد بازاری ہے، جو انفلیشن ہے، یہ گلوبل ہے. یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ہے. اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم ان تمام مسائل پہ قابو پا لیں گے. میں نے ایک ایمرجنسی کیبنٹ میٹنگ بدھ کو بلائی ہے اور انشاءاللہ وہ گیس کے سلسلے میں اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں اس پہ بات ہوگی. کاٹن بوٹی کی خریداری کے سلسلے میں آپ نے خصوصی ہدایات جاری کی تھی، لیکن ٹی سی پی جو ہے ابھی تک خریداری نہیں کر رہی، اس لیے کاشتکار کو میں نے جیننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان ہے، جینرز ایسوسی ایشن، ان کو میں نے وزارت خزانہ بھیجا تھا اور انہوں نے ملاقات کی تھی اور اب انہوں نے کیا عمل کیا ہے اس پہ میں ان سے بات کرتا ہوں. کھاد پہ جو کہ پراپر کاشتکار کو ریلیف نہیں ملا، اس میں کچھ چند ذمہ دار آنا ہے، انہوں نے اس میں لوٹ مار کیا، کیا ان کے خلاف واپس ایکشن لے رہے ہیں؟ کل صبح انتظامیہ سے بات کی ہے اور جو ان کی اگر کوئی ذخیرہ اندوزی ہے اس پہ وہ قابو پائیں اور جو ریٹ فکسڈ ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں. جا رہے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا جائے. ایسا کوئی امکان ہے کہ آپ اس مطالبے پر غور کرتے ہوئے پارلیمنٹ توڑ کے یہ ایک پرانا طور طریقہ ہے کہ جو ہیو ناٹس ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ شاید وہ ہیوز بن جائیں، تو اس لیے وہ الیکشنز کی بات کرتے ہیں، مگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اس پر عمل کریں گے اور جو کنسنسس پارلیمنٹ کا ہے اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. جو ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے وہ ماشاءاللہ سٹیبل ہے اور ان کو ہمارا جو منشور ہے اس پر ہم عمل درآمد کر رہے ہیں اور باقی بھی جو جماعتیں ہیں وہ بھی متفق ہیں کہ آئینی مدت جو پارلیمان کو ہے اس کو پوری کرنی چاہیے. باقر شاہ کے قتل کا فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ دیکھیں اس پہ میں کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا. میں کنڈیم کر سکتا ہوں کہ یہ انسیڈنٹ بہت غلط ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کی انکوائری ہونے کے بعد آپ ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف کو منت کی اور ان کو ایکسٹینشن دی، دوسرے دن آپ کہتے ہیں کہ میں نے منت نہیں کی، ان کو درخواست کی. یہ آپ کے آزاد بیانات جو ہیں یہ عوام پیدا کرتے ہیں اور سیاستدانوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں. تو ایسے میں کہ میں آپ کو بتا دوں سیاستدان فوج کو کیوں دیکھ رہے ہیں سر؟ اچھا میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی متضاد یہ خیالات نہیں ہیں، یہ انگریزی کا صرف ٹرانسلیشن کا فرق ہے. سر امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے کوئی ایسے موقع ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو سکے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی ہے وہ ریگولر میٹ کر رہی ہے اور وہ اپنے سفارشات مرتب کر رہی ہے اور وہ پارلیمان کو بھیجے گی اور جوائنٹ سیٹنگ آف دا پارلیمنٹ کے اندر اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اور جو بھی کنسنسس کے ساتھ ہم پالیسی بنائیں گے اور جو بھی پالیسیز بنائی جائیں گی آئندہ وہ پارلیمان ہی بنائے گا اور ایک فرد واحد نہیں بنے. آرمی چیف کے صدر کے ساتھ تعلقات کیسے ہو گئے؟ تو ٹھیک ٹھاک ہے. سر صدر صاحب کی صحت کے بارے میں یہاں پر جو کنفیوژن ہوا، لوگوں نے افواہیں پھیلائیں، اس کے بارے میں بتائیں گے کہ صدر پاکستان ہے کہ ان کی تقریر کے بعد سب کو شرمندگی ہونی چاہیے. ریلوے کے تمام ڈویژنوں کے وزیر اعظم پیکج کے ملازمین جو 2 سالہ کنٹریکٹ پہ تھے کام کر رہے ہیں، ماں سوائے آپ کے شہر کے 10 سے 12 جو یتیم بچے ہیں انہیں فارغ کر دیا گیا. کیوں؟ یہ ریلوے ملتان ڈویژن سے باقی تمام شہروں میں وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں انتظامیہ موجود ہے یہاں، میں ان کو کہوں گا کہ اس کو لک آفٹر کریں. جہاں تک ریگولرائزیشن کا تعلق ہے وہ ہماری پالیسی ہے
वो कोई हमारा कोई एहसान नहीं है। दैट इज आवर पॉलिसी। तहरीक इंसाफ को कैसे देख रहे हैं, ये भी बता दीजिए। खतरा तो नहीं है, तहरीक इंसाफ खतरा तो नहीं को कैसे देख रहे हैं? देखें, ये जो ओवरनाइट पार्टीज बनती हैं वो ओवरनाइट ख़त्म हो जाती हैं, तो इसलिए हमें किसी का फिक्र नहीं है। हमारी पार्टी जो है उसकी तो तवील स्ट्रगल है और कमिटेड लोग हैं और आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं, नज़रियाती लोग हैं, इसलिए हमें उनका कोई फिक्र नहीं है। मगर जो बग़ैर नज़रियात के किसी पार्टी में जाएंगे तो वो वैसे ही वापस आ जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं, किस नहज पे अफगानिस्तान के ताल्लुकात और भारत के साथ हमारे जो है हमारे भारत के साथ भी बेहतर पेशरफ्त हो रही है और अफगानिस्तान के मसले के ऊपर हम और आप देख रहे आज़म गिलानी मुल्तान में पीटीवी मुल्तान सेंटर की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि कसाद बाजारी बैनुल अक़वामी मसला है। आपको एक दफ़ा फिर लिए चलते हैं मुल्तान। कोई नहीं हो रही, इसके बारे में क्या कहें? उनको अब होश क्यों है? चार साल बाद अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? नो कमेंट। सर, ये सेनेट के इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी जो माहौल है खासा गर्म है, सेनेट के इलेक्शन के लिए तो सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका।